العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں عزیزان گرامی و بزرگان قدر، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں، امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں، تمام مومنین خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ 11 ذی القعدہ کو گزر چکی ہے۔ بڑا ہی بابرکت دن تھا۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، یعنی جو خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے قوانین، دین اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مقصد ہے پیغمبر اسلام کی بعثت کا، جس کے لیے پیغمبر اسلام مبعوث کیے گئے ہیں، وہ یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی یہ مکارم اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دین کو حاصل کر سکتا ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ نفسانی خواہشات سے لڑنا، روح کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنا، اسے مکارم اخلاق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بیان کیا گیا تھا کہ پیغمبر اکرم مکارم اخلاق کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں اور محاسن اخلاق کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ محاسن اخلاق کیا ہے؟ کہ اپنا ظاہری اچھا بنانا، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اچھے سے رکھنا، اپنے آپ کو اچھے سے بنا کے رکھنا، تاکہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں۔ اسے کہتے ہیں محاسن اخلاق۔ تو دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، مکارم اخلاق بھی ضروری ہے اور محاسن اخلاق بھی ضروری ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو اچھا بنا لیتا ہے، ظاہری طور پر تو لوگوں کے سامنے اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ اچھا نہیں ہوتا، روحی طور پر وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہراً تو اچھا دکھاتا ہے لیکن اندر سے اچھا نہیں ہوتا۔ تو انسان کو چاہیے جیسا وہ ظاہر سے دکھا رہا ہے ویسا ہی وہ باطن سے بھی ہو۔ یہی دین اسلام سکھا رہا ہے کہ انسان کا جیسا ظاہر ہو ویسا ہی اس کا باطن بھی ہونا چاہیے، اسے ہی مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، اپنا مکارم اخلاق بھی اچھا بنا لیتا ہے، محاسن اخلاق کو بھی اچھا بنا لیتا ہے، تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر اس میں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر
دینداری پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، پیغمبر اکرم سے پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اخلاق یہ دین ہے، کہ جس کے پاس نیک اخلاق ہو، اچھی عادتیں ہو، اسی کے پاس دین بھی ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دینداری کے کمال کی ایک علامت، یعنی وہ کمال جو دینداری میں موجود ہے اس کی ایک علامت نیک اخلاق ہے۔ یعنی جو انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اخلاق کو اختیار کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامل ترین مومن ایمان کے لحاظ سے وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی اچھا اخلاق ایمان کے کامل ہونے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ جس کے پاس اچھا اخلاق ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے وہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے جس کا اچھا اخلاق ہو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول کے مشابہ بنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں جس چیز کا حکم پیغمبر اکرم نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی اگر ہم سیرت پیغمبر اکرم کو اپناتے ہیں تو ہم بھی ان کے مشابہ ہوں گے۔ کس چیز میں؟ سیرت کے اپنانے میں، سنت پر عمل کرنے میں ان کے مشابہ کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام بھی چاہتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار اچھا اخلاق اختیار کریں، اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہے روزانہ ہمارے امام جو حجت خدا ہے ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام موسیٰ ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کا ساتھی ہے، امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ یہ جو موسیٰ ہے انہوں نے کہیں سے رونے کی آواز سنی۔ جب جا کر دیکھا تو ایک جنازہ جا رہا تھا۔ امام جو سواری پر سوار تھے، امام رضا علیہ السلام بھی اپنی سواری سے اترتے ہیں اور تشییع جنازہ کرتے ہیں، اس جنازے کو کاندھا دیتے ہیں اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جو ہمارے شیعوں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، تشییع جنازہ کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یعنی خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب امام جنازے میں شریک بھی ہے اور گریہ بھی کر رہے ہیں۔ جب جنازہ قبرستان پہنچتا ہے اور جنازے کو رکھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور دیکھ اب تو گھبرا مت، خائف نہ ہو۔ دیکھیے کیسے ہمارے حالات امام کو پتہ چل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ کہتا ہے مولا آپ تو کبھی اس شہر آئے نہیں، آپ کو کیسے اس کے حالات معلوم ہو گئے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم جو ائمہ اہل بیت ہے، ہم حجت خدا ہے، ہر صبح اور شام ہمارے شیعوں کے حالات ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو ہم خداوند عالم کی درگاہ میں اس کے لیے معافی طلب کرتے ہیں۔ ہمارا امام ہمارے لیے معافی طلب کرتا ہے
تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو ایسے انجام دے جس کی وجہ سے ہمارے امام ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ ہمیں ایسے کاموں کو انجام دینا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے امام بھی خوش ہو اور خداوند عالم بھی خوش ہو۔ اور امام فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی چاہنے والے نے نیک عمل کو انجام دیا ہے تو ہم بارگاہ خداوندی میں اس کے لیے اس کے اجر کو طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ائمہ اہل بیت، ائمہ طاہرین کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ نیک اخلاق کو اپنائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام کا بھی یہ روز ہے، لہٰذا چند واقعات جو امام سے منسوب ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی امام سفر کے دوران جا رہے تھے، ایک جگہ جا کر خراسان میں کسی قریے میں آپ رکتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے آپ رکتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، جب وضو کے لیے آپ پانی طلب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ تو امام ایک جگہ جاتے ہیں، ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں اور اس جگہ سے تھوڑی سی مٹی کو ہٹاتے ہیں، جیسے ہی مٹی کو ہٹایا وہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ امام کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس چشمے کو، جو چشمہ جاری ہوا ہے، وہ چشمہ امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے آج بھی موجود ہے، جو کہ شہر نہشاپور میں جو زائرین جاتے ہیں اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور تبرک کے طور پر اس پانی کو اپنے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ ائمہ اہل بیت ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو بہت چاہتے ہیں۔ کب کس چاہنے والوں کو کیا ضرورت ہے یہ بھی ہمارے مولا کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک شاعر ہے، شاعر اہل بیت وابل خزائی، یہ شاعر اہل بیت ہے۔ انہوں نے چند شعر کہے امام رضا علیہ السلام کی شان میں اور ائمہ اہل بیت کی شان میں۔ چند قصیدے کہے ہیں۔ جب وہ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے تو آپ سے عرض کرتے ہیں مولا میں نے آپ کے آبا و اجداد کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے اور قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ قصیدہ آپ کو نہیں سناؤں گا کسی اور کو نہیں سناؤں گا۔ تو امام فرماتے ہیں آپ وہ قصیدہ مجھے سنائیے۔ تو جب وابل نے وہ قصیدہ سنایا تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی 2 اشعار اس میں اضافہ کرنے کے لیے کہا، جس میں سے انہوں نے اپنی شہادت کے واقعات اور زیارت کے فضائل کو ان شعروں میں کہا ہے۔ جب وہ قصیدہ کہہ چکا تو امام گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ یہ 100 اشرفیہ ہے، یہ وابل کو دینا اور اسے تاکید کرنا کہ یہ 100 اشرفیہ تم رکھو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے امام کو معلوم ہوتا ہے کہ امام کے چاہنے والوں کو کب کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جب وہ 100 اشرفیہ وابل کو عطا کی جاتی ہے تو وابل کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ وہ غلام سے کہتے ہیں اگر مولا کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اپنا کوئی ملبوس یعنی کوئی لباس مجھے عطا کرے۔ وہ غلام امام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے وابل نے یہ 100 اشرفیاں واپس کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کوئی اپنا ملبوس اسے عنایت فرمائیں تاکہ وہ تبرک کے طور پر اسے اپنے پاس رکھے۔ تو امام اسے اپنا ایک لباس عطا کرتے ہیں، اپنا ایک کرتا اسے عطا کرتے ہیں اور وہ 100 اشرفیہ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں غلام سے کہ یہ تاکید کر دینا
کہ یہ 100 اشرفیاں تم اپنے پاس رکھو، اس کی تمہیں اشد ضرورت پڑے گی۔ اب وابل اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں قم کے سفر کے لیے۔ جب وہ قم کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ڈاکو ملتے ہیں، ڈاکو انہیں لوٹ لیتے ہیں، اور ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو شاعر تھا، وہ وابل کے شعر پڑھتا ہے۔ جب اس نے وابل کے شعر پڑھے تو وابل کہتا ہے کہ تم نے یہ کس کے شعر پڑھے ہیں؟ تو وہ ڈاکو کہتا ہے میں نے وابل کے شعر پڑھے ہیں۔ تو وابل کہتے کیا تم وابل کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو وہ وابل کہتے میں ہی وابل ہوں۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ یہ وابل ہے تو وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کے تمام جو چیزیں لوٹتا ہے، اشرفیاں لوٹتا ہے، انہیں لوٹا دیتا ہے۔ اب یہ وابل ہے، قم تشریف لاتے ہیں، قم میں امام کے چاہنے والے موجود ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وابل کے پاس امام کا ایک ملبوس موجود ہے تو وابل سے کہتے ہیں کہ ہم 1000 اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہے، تم یہ کرتا ہمیں بیچ دو۔ لیکن وابل جانتے ہیں اس کرتے کی عظمت کیا ہے، وہ نہیں بیچتے۔ لیکن کچھ نوجوان ہوتے ہیں، جب وابل جانے لگتے ہیں تو وہ ان سے وہ کرتا چھین لیتے ہیں۔ اب وابل لوٹ کر آتے ہیں، کرتا طلب کرتے ہیں، لیکن کرتا نہیں دیا جاتا ہے۔ وابل کو 1000 اشرفیہ دی جاتی ہے۔ اب اس کرتے کو لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا اور وابل کو بھی ایک ٹکڑا دے دیا۔ جب وابل اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر لوٹا جا چکا ہے، چوروں نے ان کے گھر میں چوری کی ہے۔ تب انہیں حکم امام سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے مجھے 100 اشرفیاں کیوں دی تھی۔ تو دیکھیے یہ ہے ہمارے امام کہ جو جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو کب اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا، امام کے کپڑے کا ٹکڑا جو امام نے اسے عطا کیا تھا، اب اس کی فضیلت کو دیکھیے۔ وابل کی ایک کنیز تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہوتی ہے، تو وابل اس کپڑے کے ٹکڑے کو اس کی آنکھوں پر لگاتے ہیں تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام کے اس کپڑے کی فضیلت۔ تو لوگ جب یہ فضیلت کو سنتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ امام کے کپڑے سے یہ شفا یابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، امام کے کپڑے سے شفا کیسے مل سکتی ہے، یہ تو کپڑا ہے، امام تو ہے نہیں۔ تو آئیے اس کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ ایک خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رکھا تو ان کی بشارت لوٹ آئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ ایک معصوم نبی ہے۔ ایک معصوم نبی کا کپڑا جب آنکھوں پر لگایا جائے تو اس سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو ہمارے ائمہ اہل بیت امام رضا علیہ السلام یہ فخر جناب یوسف ہے۔ جب جناب یوسف کے کرتے سے بینائی لوٹ سکتی ہے تو فخر جناب یوسف امام رضا علیہ السلام کے کرتے سے بینائی کیوں نہیں لوٹ سکتی؟ صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ اہل بیت بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیک اخلاق کو اختیار کریں جس کے لیے پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تھے، جن اخلاق کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک سیرت کو اپنائیں، نیک اخلاق کو اپنائیں تاکہ ہمارے امام اس سے خوش ہو۔ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔
جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے اقوال جو ہم بیان کرتے ہیں ہم ان پر عمل بھی کریں۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا کریں گے، خدایا کہ ہمیں نیک توفیق عنایت فرما کہ ہم ائمہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کر سکے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مصیبت میں گرفتار ہے ان کی مصیبت کو دور فرما، جو مریض ہے ان کو شفا یاب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔